تو فقہا کی عظمت یہ لوگوں کو بتانی چاہیے کہ امام ابو حنیفہ کتنے بڑے آدمی تھے، امام ابو یوسف کتنے بڑے آدمی تھے، امام محمد کتنے بڑے آدمی تھے، ان کو پتہ چلے فقہا نے کیا کیا ہے۔ آج کا کوئی بھی بندہ کھڑا ہو کے صحیح بخاری سے 2 حدیثیں پڑھ کے پیش کر دیتا ہے اور لوگ اس کا منہ دیکھتے رہ جاتے ہیں کہ یار اس نے تو بخاری سے حدیث پیش کر دی۔ میں کل ایک جگہ گیا ہوا تھا پاک کالونی میں، وہاں ایک امام صاحب ملے تو مجھے کہنے لگے کہ ایک صاحب میرے پاس آیا اور کہا صحیح بخاری میں یہ حدیث ہے اور آپ اس کو نہیں مانتے۔ تو کہا میرے پاس صحیح بخاری پڑھی ہوئی تھی، میں نے اس کو دے دی، یہ لو ذرا کھول کے دکھاؤ کہاں لکھی ہوئی۔ ان کو تو حدیث نمبر یاد ہوتا ہے اور تو کچھ نہیں پتا ہوتا نا۔ بولا میں نے کہا یہ بخاری کی کتاب ہے، یہ لو کہاں پہ لکھی ہے ذرا کھول کے دکھاؤ۔ بولا نہیں آپ کھولیں نا، میں آپ کو بتاتا ہوں وہ حدیث کہاں پہ، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ تو میں نے کہا آپ کو پتہ نہیں ہے کہ یہ حدیث کس باب میں ہے، اس کی عربی عبارت کیا ہے، امام بخاری نے اس کو کہاں ذکر کیا ہے؟ آپ نے کسی سے سن لیا ہے کہ صحیح بخاری میں اور حدیث نمبر فلاں ہے، آپ اتنے بڑے فقیہ بن گئے کہ آپ امام ابو حنیفہ کو چیلنج کر رہے ہیں۔ جس آدمی کو یہ نہیں پتا کہ یہ حدیث بخاری میں لکھی کہاں پر ہے، وہ کھڑا ہوا اور امام ابو حنیفہ کو چیلنج کر رہا ہے، اور لوگ متاثر ہو رہے ہیں کہ یار امام ابو حنیفہ کا تو حدیث کا ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا، حدیث کا پتہ تو اس کو ہے۔ یہ جتنے آج کل اسکالر آ رہے ہیں نا، میں آج کل اس پہ تھوڑا کام کر رہا ہوں، میں ان کی نشانیاں نوٹ کر رہا ہوں کہ یہ جو گمراہ کرنے والے اسکالر ہیں ان کی نشانیاں کیا ہیں۔ تو ان کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ ان کو عربی پڑھنا نہیں آتی۔ آپ ان کو کہیں حدیث کی عبارت پڑھیں، ترجمہ نہیں۔ آپ ان کو کہیں قرآن کی آیت پڑھیں، عربی میں پڑھیں، اردو ترجمہ نہیں۔ آپ کہیں صحیح بخاری میں نا، صحیح بخاری کی حدیث پڑھ کے سنائیں۔ حدیث ان کو نہیں آتی، عربی نہیں آتی۔ تو جس آدمی کو عربی نہیں آتی وہ کھڑا ہوتا ہے اور امام ابو حنیفہ کو چیلنج کرتا ہے۔ تو لوگوں کو یہ ان کا جو ڈبل سٹینڈرڈ ہے، ان کو لوگوں کو کنوے کریں، لوگوں کے دماغ میں بٹھائیں اس چیز کو کہ یہ پاگل بنا رہے ہیں آپ کو۔ فقہ کوئی قرآن حدیث سے الگ کوئی چیز نہیں ہے۔ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ قرآن حدیث الگ چیز ہے اور فقہ ایک الگ چیز ہے، یہ انہوں نے اپنی کوئی چیز بنائی ہوئی ہے، اس کا قرآن حدیث سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ اور تیسری اہم چیز یہ کہ عوام کو دارالافتاء سے مسائل پوچھنے کا طریقہ یہ بھی بتانا چاہیے۔ جو شرح عقود رسم المفتی ہے یا اس طرح کی اور جتنی کتابیں ہیں، اس میں یہ چیز بھی بتائی گئی ہے نا کہ کچھ آداب مفتی کے لیے ہیں، کچھ آداب مستفتی کے لیے ہیں۔ مستفتی سوال کیسے کرے گا؟ تو آج جدید ٹیکنالوجی کا دور ہے، تو ان کو بتائیں کہ بھائی آپ آج اس ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے ہوئے کیسے سوال پوچھ سکتے ہیں۔ اور ائمہ مساجد کے لیے بھی استفادے کا یہ بہترین طریقہ ہے۔ تقریباً جو بڑے بڑے ادارے نا، ان کی ویب سائٹس بنی ہوئی ہیں۔ یہ میں نے کچھ ویب سائٹس کے یہاں وہ دیے ہیں۔ ایک تو یہ میں نے یہاں دیا ہوا ہے کہ سوشل میڈیا پر جو مستند دارالافتاء ہیں ان کی ویب سائٹ ہے، ان کا فیس بک پیج ہے، اس کو فالو کریں۔ اسی طرح جو مستند مفتیان کرام ہیں ان کو، ہمارے یہاں لوگ بہت فضول چیزیں سن رہے ہوتے ہیں، 2-3 گھنٹے اس میں ضائع کر رہے ہوتے ہیں۔ مسائل تو سنجیدہ چیز ہے، اس میں آپ کو کوئی لطیفے تو یا کوئی اس طرح کی چیز تو مسائل میں آپ کو نہیں ملے گی۔ اب مسئلہ کسی نے پوچھا ہے تو آپ مسئلہ بتائیں گے اس کو۔ اب لوگ کہتے ہیں یار ابھی کون سنے گا اتنی سنجیدہ باتیں، اور تو بھائی علم تو ایسے ہی حاصل ہوتا ہے۔ علم تو ہنسنے ہنسانے سے، تو وہ تو ایک تڑکے کے طور پر آئے تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن یہی کام آپ کرتے رہیں گے تو مسئلے مسائل تو آپ نہیں بتا سکتے۔ اور جو ائمہ مساجد ہیں، جو مستند فتاوی کی کتب ہیں، حضرت شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کی فتاوی عثمانی وہ اپنے پاس رکھ لیں، احسن الفتاوی رکھ لیں، اور جو اس طرح کی کتب ہیں وہ اپنے پاس رکھیں۔ یہ جو میں نے کچھ لنک دیے ہیں نا، یہ جامعہ علامہ بنوری ٹاؤن کی ویب سائٹ ہے، اور یہ نیچے اس کا لنک دیا ہوا ہے www.banuri.edu.pk۔ اب تک میرے تجربے کے مطابق سب سے زیادہ جو ٹاپ پر مسائل بتانے کے حوالے سے ویب سائٹ ہے اردو میں، وہ بنوری ٹاؤن کی ویب سائٹ ہے، سب سے ٹاپ پر۔
ویسے بنوری ٹاؤن والوں کے بارے میں لوگ سمجھتے ہیں یہ ٹیکنالوجی میں ان چیزوں میں پیچھے ہیں، لیکن ویب سائٹ جو ان کی بنی ہوئی ہے، کوئی بھی مسئلہ آپ دنیا کا تلاش کریں سب سے ٹاپ پر آپ کو بنوری ٹاؤن کا فتویٰ ملے گا۔ آپ حضرات کے پاس موبائل ہے، میں چاہتا ہوں آپ اس کی تھوڑی مشق کریں گوگل پہ جا کے، یہ عملی مشق ہوگی تو تھوڑا آپ کو اندازہ ہوگا کوئی بھی مسئلہ آپ کے ذہن میں ہے نا، آپ اس کو اردو میں وہاں لکھیں، ابھی اگر کر لیں تو اچھا ہوگا، تھوڑا آپ کو ایکسپیرینس ہو جائے گا، آپ کو آئندہ مسائل نکالنے میں آسانی ہوگی کہ مسائل کیسے نکالتے ہیں۔ کوئی بھی مسئلہ ہے آپ اس میں لکھیں، نماز کا مسئلہ ہے، وضو کا مسئلہ ہے، کوئی بھی ایسی چیز ہے تو آپ دیکھیں آپ کے پاس اس کا جواب آتا ہے یا نہیں آتا۔ 2-3 ساتھی کر کے مجھے کم از کم بتا دیں تو مجھے اندازہ، کوئی بھی مسئلہ آپ کے ذہن میں ہے تو آپ لکھ لیں گوگل میں، اردو میں جا کر، اردو کی بورڈ سے۔ کچھ بھی نہ لکھیں، صرف سوال لکھ دیں یا سوال کے 2-3 الفاظ لکھ دیں بس۔ کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو آپ بتائیں، کوئی سارے وہی سرچ کر لیں گے، کوئی بھی سوال آپ لوگ بتائیں۔ سوال نہیں آ رہا ذہن میں؟ ہاں یہ لکھ لیں، گدھا حلال ہے یا حرام، یہی لکھ لیں۔ آ گیا؟ تو اس پہ ٹاپ پہ سب سے ٹاپ پر کس کی ویب سائٹ ہے؟ یا کھولیں اس کو، اس میں آپ کو فتویٰ مل جائے۔ بنوری ٹاؤن کی ہے نا، میں یہی کہہ رہا ہوں، تو سب سے ٹاپ پر بنوری ٹاؤن کی ویب سائٹ آتی ہے۔ تو یہ سمجھیں پورا انسائکلوپیڈیا ہے، جو ہمارے ضروری مسائل ہیں وہ تو سارے اس پر موجود ہیں، لیکن ایک احتیاط اس میں ضروری ہے۔ وہ احتیاط یہ ضروری ہے کہ آپ کو صورت مسئلہ کی صحیح سمجھ ہونی چاہیے۔ بعض اوقات 2 مسائل ملتے جلتے ہوتے ہیں۔ فقہ کا اصول ہے نا کہ الحکم علی الشیء فرع عن تصوره، الحکم علی الشیء فرع عن تصوره، کسی بھی چیز پر حکم لگانا اس کی صورت مسئلہ پر منحصر ہوتا ہے۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ دکھنے میں صورت مسئلہ ایک جیسی ہوتی ہے، لیکن فقہی اعتبار سے وہ دونوں مسائل الگ الگ ہوتے ہیں۔ صاحب ہدایہ کا جو طرز ہے نا، صاحب ہدایہ جب اپنی عبارت ذکر کرتے ہیں تو اس میں کہیں لکھتے ہیں بخلاف ذالک، یا بخلاف، کوئی بھی اس طرح بخلاف لکھ کر آگے ایک مسئلہ ذکر کرتے ہیں۔ صاحب ہدایہ کا یہ انداز اسی لیے کہ یہ 2 مسئلے ایک جیسے لگتے ہیں، لیکن پہلے والے مسئلے کا حکم الگ ہے، اس مسئلے کا حکم الگ ہے، تو کہیں آپ کو اشتباہ نہ ہو جائے اس لیے وہ آگے لکھ دیتے ہیں بخلاف ھذا، کہ یہ مسئلہ اس سے مختلف ہے۔ یہ فقہ کا اسلوب ہے، کتب فقہ کا۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ صورت مسئلہ کچھ سمجھ رہے ہو اور صورت مسئلہ کچھ اور ہو۔ اس چیز کا اطمینان کر لیں کہ جو آپ نے سمجھا ہے وہی اس سوال میں لکھا ہے یا کچھ اور لکھا ہوا ہے۔ ذرا سی چھوٹی موٹی تبدیلی سے آپ کو پتہ ہے فقہ کے احکام تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ یہ اس میں ایک ضروری چیز۔ تو ایک بنوری ٹاؤن کی ویب سائٹ ہے، جامعہ دارالعلوم کراچی کی ویب سائٹ ہے، اس پر بھی دارالافتاء کا پورا ایک اوپر یہ موجود ہے، یہ دارالافتاء کا یہ دیا ہوا ہے۔ اچھا، اس پہ سوال بھی آپ لکھ سکتے ہیں، اس میں ابھی نیٹ نہیں چل رہا، میں آپ کو پریکٹیکلی کر کے بتا دیں۔ آپ نے ویب سائٹ کھولی، دارالافتاء پہ کلک کیا، آگے وہ آپ سے پوچھیں گے آپ کا نام کیا ہے، والد کا نام کیا ہے، رابطہ نمبر کیا ہے، سوال کیا ہے، وہ لکھیں، سبمٹ کا بٹن دبائیں، سوال جمع ہو جائے گا۔ آپ کو ای میل آ جائے گی کہ آپ کو جواب اتنے دنوں بعد مل جائے گا، آپ کے ای میل پر فتویٰ آ جائے گا۔ تو یہ جدید ٹیکنالوجی صرف اس لیے تو نہیں کہ ہم فیس بک پہ بس ٹائم پاس کرتے رہیں، اس سے تو فائدہ اٹھانا چاہیے۔ دارالعلوم کراچی کی ویب سائٹ ہے، یہ اس کا لنک میں نے نیچے دیا ہوا ہے، یہ پریزنٹیشن میں PDF میں دے دوں گا، آپ حضرات اپنے پاس لے لیجئے گا۔ یہ جامعۃ الرشید کی ویب سائٹ ہے، المفتیonline.com کے نام سے، دارالافتاء کی ویب سائٹ ہے۔ آپ اس پہ جیسے لکھیں گے المفتیonline.com، وہاں پہ آپ کے پاس سرچ کا آپشن آ جائے گا، وہاں جا کے آپ سرچ کریں کوئی بھی مسئلہ، مثلا کوئی کاروباری مسئلہ ہے، کوئی میراث کا مسئلہ ہے، یہاں لکھیں، کلک کریں، آپ کے سامنے اس کے 10 فتاویٰ آ جائیں گے، جو آپ کا متعلقہ فتویٰ ہے اس پہ کلک کر کے پڑھ لیں اس کو۔ جامعہ بنوریہ کی ویب سائٹ ہے، آپ جا کے گوگل پہ لکھیں جامعہ بنوریہ تو آپ کو اس کی ویب سائٹ بھی مل جائے گی۔ یہ دارالافتاء کا آپ کو سامنے آ جائے گا، دارالافتاء بنوریہ، اور نیچے لکھا ہوا ہے کلک ہیئر،
کہ آپ کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو یہاں کلک کریں, اپنا سوال لکھیں, سبمٹ کریں, آپ کا سوال جمع ہو گیا. یہ جامعہ عثمانیہ پشاور کی ویب سائٹ ہے, usmaniya.psh.com. اس پر جائیں تو اس پر بھی سوال جواب کا پورا دارالفتاء کا ایک آپشن موجود ہے. تو دارالفتاء پہ آپ کلک کریں, وہاں آپ کو بہت سارے فتاویٰ مل جائیں گے. یہ بھی عوام کو آپ بتا سکتے ہیں کہ مثلا یہ تو میں نے آپ کو 5-6 بتا دی, آپ ان کو کوئی ایک بتا دیں کہ بھائی آپ گوگل پہ جائیں, وہاں پر لکھیں جامعہ بنوریہ, وہاں پر لکھا ہوگا آسک کوسچن, اس پہ کلک کریں, اپنا سوال لکھیں, سبمٹ کروا. یہ چیز اس پہ لوگوں کو لائیں, ٹرین کریں, تاکہ وہ جو صحیح مستند علماء ہیں ان سے جڑیں, اور یہ جو الٹے سیدھے لوگ ہیں ان سے وہ کٹیں. اور اسی کے ساتھ ساتھ پھر سوشل میڈیا ہے, یوٹیوب ہے. اب فیس بک اور یوٹیوب پر جامعۃ الرشید کا آپ کو پتا ہوگا مستقل روزانہ 1 گھنٹے کا سیشن ہوتا ہے, آپ کے مسائل اور ان کا حل. JTR میڈیا ہاؤس پر مستقل 2 مفتیان کرام آتے ہیں. جو سوال آپ کمنٹ میں لکھتے ہیں, آپ کو کسی چیز کا ارجنٹ جواب چاہیے, آپ جو لائیو سٹریم چل رہی ہے اس کے کمنٹ میں جا کے اپنا سوال لکھیں, کل جو سٹریم ہوگی اس میں آپ کے سوال کا جواب آ جائے گا. تو اتنی آسانیاں موجود ہیں. اس سے آپ سے کسی نے پوچھا ہے, آپ کمنٹ میں لکھ دیں, کل اپنے مقتدی کو بتا دیں بھائی یہ مسئلہ ہے, یا مقتدی کو کہہ دیں ڈائریکٹ کہ بھائی آپ جا کے اس کی لنک کمنٹ میں جا کے لکھ دیں, آپ کو جواب مل جائے گا, آپ سن لیں اس کو. تو یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ عوام کو ان پلیٹ فارم کے ساتھ آپ جوڑیں کہ اس طریقے سے آپ لوگ علماء سے مستند. لوگ کہتے ہیں دارالعلوم کراچی کون جائے گا, اب کون بنوری ٹاؤن جائے گا, تو ان کو بتائیں بھائی آپ اس پہ کلک کریں, یہیں سے جمع کریں, کہیں جانے کی ضرورت نہیں, آپ ہاتھ کے ہاتھ آپ کا فتویٰ جمع ہو جائے گا.